ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنا، منانا، محافل کرنا، مجالس کرنا، پروگرامز کرنا، میلاد شریف کے عنوان سے مختلف تقاریب کا اہتمام کرنا، فنکشنز کا ارینج کرنا، حضور کی ولادت کی خوشی منانا، مبارکبادیاں دینا اور حضور کا میلاد پڑھنا، سننا اور نبی پاک علیہ السلام کے ولادت کے اس اہم موقع پر مساجد کو سجانا، گھروں کو سجانا، گلیوں کو سجانا، بازاروں کو سجانا، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اس کو قرآن، حدیث، صحابہ، اہل بیت اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، علماء، صوفیہ، 1400 سال میں پوری امت یہ کرتی آئی ہے اور ساری امت کا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے اور یہی اعتقاد ہے، اور یہ قرآن کا دیا ہوا تصور ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں خام خواہ سادہ لوگ مسلمانوں کو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آج تم کر رہے ہو تو یہ ابو بکر نے کیا تھا، ابو بکر کے دور میں 2 بار ربیع الاول آیا، انہوں نے اسے منایا تھا، عمر کے دور میں آیا منایا تھا، عثمان کے دور میں آیا منایا تھا، مولا علی کے دور میں آیا منایا تھا۔ وہ پوری ایک گردان پڑھتے ہیں اور کہہ لیں کہ اس معاملے میں حضور کے میلاد اور ولادت کی خوشی سے کچھ لوگوں کو اتنا چڑ ہے کہ وہ اس موسم کے آتے ہی اپنے کیلکولیٹر تیز کر لیتے ہیں اور ان کی گنتی، حساب و کتاب، میتھمیٹکس، جیومیٹری، لوگارتھم ہے اور یہ سارا کچھ تازہ ہو جاتا ہے۔ باقی مواقع پر انہیں کچھ یاد نہیں ہوتا، اس موقع پر سب یاد آ جاتا ہے اور وہ پورا پھر ایک حساب و کتاب لگا کے تو لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ آج کر رہے ہو، ابو بکر نے کیا تھا، عمر نے کیا تھا، عثمان نے کیا تھا، علی نے کیا تھا۔ میں نے کہا ہم ابو بکر سے بھی دکھائیں گے، عمر سے بھی دکھائیں گے، علی سے بھی دکھائیں گے، ہم عثمان سے بھی دکھائیں گے، ہم صحابہ اہل بیت اور پوری امت سے دکھائیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ صحابہ اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، پوری امت بعد میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، مولا تعالیٰ کا ارشاد، عرش سے اترنے والی وحی، یہ قرآن کریم پہلے ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی الجھن ہو، کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی عقدہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو اور کسی طرح کی کوئی بھی ٹینشن ہو، اضطراب ہو، بے چینی ہو، آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس کو آپ قرآن پر پیش کریں، آپ قرآن کے سامنے لے آئیں۔ اگر تو قرآن آپ کے اس کویسچن کو، اس مسئلے کو آن کر دیتا ہے، جائز قرار دے دیتا ہے، تو آپ اس کو بلا شک و شبے، بلا کسی تردد کے، بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے آپ دھڑلے سے کر گزریں۔ اور اگر قرآن کسی کام کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، آف کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، ناجائز قرار دے دیتا ہے، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ فیصلہ سب سے پہلے قرآن سے کروائیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ دنیا کا، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، کوئی بھی سوال ہے آپ کا، کوئی بھی پرابلم ہے آپ کا، آپ کوئی بھی مسئلہ اس کا حل چاہتے ہیں تو اس کے حل کے لیے قرآن کے پاس آئیں، قرآن سے پوچھیں، قرآن بتائے گا۔ اگر جائز ہوا تو وہ بھی آ جائے گا، ناجائز ہوا وہ بھی آ جائے گا۔ قرآن کے بعد پھر درجہ ہے مصطفیٰ کے فرمان کا، حضور کے حدیث کا، سنت کا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، تعلیمات اور آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کا۔
اور پھر اس کے بعد جا کے درجہ آتا ہے صحابہ پیغمبر کا۔ تو عام لوگوں کو صحابہ کرام کا یہ بھی صرف ایک اس کو بنایا ہوا ہے دہشت، دھونس بنایا ہوا ہے، ایک دھونس کے طور پہ، ایک پریشر کے طور پہ یہ سارے سوال بنائے جاتے ہیں۔ عام لوگوں کا چونکہ انہیں پتہ ہے کہ علم ان کو ہوتا نہیں، اور اہل سنت آج یہ تو صرف رہ گئے نا ٹپ ٹپائیوں تک ہیں، اور گویوں تک، اور ایکٹرز تک، اور ایکروبیٹس تک، کلاؤنز اور جوکرز تک۔ سٹیجوں پر تو انہوں نے بانڈوں کو بٹھا دیے، مسخروں کو بٹھا دیے۔ یہاں داڑھی منڈے لوگ کلین شیو، داڑھی منڈا، مچھا شیو، حالت دیکھو اس کی تو ایسے لگتا ہے کہ ہجڑوں کے بازار کا کوئی چیمپئن ہے۔ اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ حضور کے میلاد کی مجالس محافل کے اندر بطور خطیب کے مدعو کیا جاتا ہے، ان کا نام اشتہاروں پر، بڑے بڑے فلیکسز پر چھاپا جاتا ہے، تصویریں لگائی جاتی ہیں۔ داڑھی والے متشرع صاحبان جو وہ شریعت پر عمل کرنے والے بہت سارے اہل علم وہ نیچے بیٹھے، اور وہ داڑھی منڈا اوپر چڑھ کے بیٹھ کے باقاعدہ یہاں پر ڈراموں والے کچھ فلمی ایکٹرز ان کو اب بلایا جاتا ہے اسٹیجوں پر، تقریریں ان کی کروائی جاتی ہیں۔ جنہوں نے ساری عمر گزار دی فلم میں، ڈرامہ میں، جنہوں نے ساری عمر بھانڈ پن کیا، ساری عمر مسخرہ پن کیا، جنہوں نے ساری عمر کفریات بکے بولے سنے، جنہوں نے امت مسلمہ کی اخلاقیات کو تباہ کیا، شرم و حیا کو تباہ کیا، امت مسلمہ کی نوجوان نسل کے شرم و حیا پر ڈاکے ڈالے، اس امت کے اندر ادب کا، احترام کا کلچر جنہوں نے زمین بوس کیا، تہہ خاک کیا، انہوں نے کیا بتانا ہے دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، حدیث کی تعلیمات کیا ہے، دین کے جو وہ اصول کیا ہیں، فروع کیا ہیں، دین کی تشریحات اور تعبیرات کیا ہیں۔ ایسے لوگوں کو ممبروں پر بٹھا دیے، وہ کس طرح دین سمجھائیں گے؟ اور اس میں بہت سارے نعتخوان ہیں، بہت سارے خطیب ہیں، بہت سارے نقیب ہیں، بہت سارے پیر ہیں۔ اس کے اندر نام ساتھ خطیب کا لگا ہوا ہے، نام ساتھ نعتخوان کا لگا ہوا ہے، نام اس کے ساتھ ایک پیر کا لگا ہوا ہے۔ اب یہاں تو پیر بننا ہے، نعتخوان بننا یا خطیب بننا، یہ سارے کام اب یہ تو بڑے آسان ہو چکے ہیں۔ لوگ چند کلمات یا چند نعتیں رٹ لیتے ہیں، اور پیر ہے تو دعا کے چند کلمات لکھ لکھا کے یاد کر لیتا ہے، وہ محفل کی صدارت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح کے وہ جس طرح کا پیر اس طرح کے نعتخوان بلا لیتے ہیں، اسی طرح کا خطیب بلا لیتے ہیں، جو کہتا ہے سب پیر صاحب کی نگاہ ہے۔ یہ لوگ ممبروں پر بیٹھے ہیں اس وقت، اور ابھی دیکھ لینا آپ سارا ربیع الاول دیکھنا، آپ کو اس طرح کے لوگ اسٹیجوں پر ملیں گے۔ اس بندے کو حضور کے ممبر پر، سٹیج پر بٹھانا جائز ہی نہیں جو بندہ شریعت کا پابند نہیں، جو شریعت کا مذاق اڑائے۔ سیدی اعلیٰ سے پوچھا، ایسا شخص کہ جو داڑھی منڈا ہو، جس کی داڑھی شرع کے مطابق نہ ہو، اس سے نعت سننا، نعت پڑھانا جائز ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا بندہ تو فاسق و فاجر ہے۔ اس کو ممبر پر بٹھانے میں تو اس کی عزت ہے، اور شریعت کہہ رہی ہے اس کی عزت نہیں کرنی، جو شریعت کا قانون توڑ رہا ہے اس کی بے عزتی کرنی ہے، اس کی تو توہین کا حکم ہے، اور آپ اس کو آنر دے رہے، عزت دے رہے۔ شریعت کہتی ہے انسلٹ کرو، آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو آپ شریعت سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ یہ میں مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں۔ ہر وہ بندہ جو شریعت کا پابند نہیں، ہر وہ شخص، چاہے وہ کوئی قاری ہے، چاہے کوئی نعتخوان ہے، چاہے کوئی خطیب ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی نقیب ہے۔ آج کل نقیب 90% نہیں 95%، نعتخوان، نقیب، قاری، پیر اتنی داڑھیوں والے ہیں، اتنی جو بھی تازہ داڑھی کٹوا کے بدبخت کمینہ آ رہا ہے، تازہ شیو کروا کے آ رہا ہے، وہ جو بدبخت نماز نہیں پڑھتا، وہ مدینے کے تاجدار کی محبت اور عشق تمہیں کیا بتائے گا؟ محبت تاجدار کائنات تو یہ ہے کہ میرے آقا و مولا نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک۔ تو جو بندہ نماز نہ پڑھے،
جھوٹ بولے، دین کا غدار ہو، شریعت کا